فرماتے ہیں الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم ما هم منکم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. کیا تم ان لوگوں کو جانتے ہو جو زبانی کلامی دعویٰ ایمان کا کرتے ہیں لیکن عملاً تعاون ان قوتوں کے ساتھ کرتے ہیں جن پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے. وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ دونوں جانب جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں ایمان والوں کے پاس آ کر کے ایمان کے دعوے پہ ڈال رکھے ہیں اور اس طرز عمل سے انہوں نے دین کا راستہ روکے رکھا ہے. اللہ جل جلالہ ان کو بدترین اور ضلالت آمیز سزا دے گا. آپ بتائیں کہ ہماری فوج کا یہ منافقانہ روش نہیں ہے. لہذا اس ملک کا مشکل ہمارے سیکولر سیاستدان اور ہماری فوجی اور بیوروکریسی، تو پھر ہمارا مشکل تو اپنے گھر کے اندر ہے. یہ جو ہمیں کہا جاتا ہے یہاں سے علماء کو اٹھا کے جی امریکہ نکال دو، آپ بتائیں امریکہ نکال دو کس سے نکال دو؟ یعنی ہم خود نکال سکتے ہیں؟ بتاؤ نکال سکتے ہیں تو اسی فوج سے کہیں گے کہ نکال دو. اگر یہ فوج امریکہ نکالتا یا نکالنے کی سکت رکھتا تو لاتا کیوں؟ اور جب لایا ہے تو نکالنے کا تو وہ نام بھی نہیں لے گا. اتنی سی بات ضرور ہے کہ ہم یہاں سے مکہ دکھائیں گے، وہ بھاگے بھاگے جرنیل صاحب جائے گا کہ دیکھو حضور یہ جنونی ہے، جنونی یہ تمہیں کھا جائیں گے، یہ سرفروش ہیں، یہ پھر بم باندھ دیں گے، کچھ ڈالر دو، کچھ ہمارا احترام کرو. پھر یہاں آ کر کے ان سے کہتا ہے کہ ڈالر دینے کے بعد آپ بے فکر رہیں، ان کا علاج ہمیں آتا ہے. تو پھر امریکہ کو ہم سے ڈراتا ہے، ہمیں امریکہ سے ڈراتا ہے، تو اس منافق کو درمیان سے نکال دو کہ جاؤ تم اپنا کام کرو. اور پھر ہمارے علماء کرام، میرے خیال میں وقت میں نے زیادہ لیا جی، یہ جو کشمیر کا جہاد ہے، میں علماء کرام سے پوچھتا ہوں کہ تمہیں اس کا پتہ ہے کہ جہاد ہے؟ کیوں تم نے فتوی دی؟ اور تمہیں کشمیر کا پس منظر معلوم ہے کہ کیا ہے؟ میں مظفر آباد گیا تھا تو پریس والے میرے پاس آئے اور مجھ سے پوچھنے لگے کہ کشمیر کے مسئلے کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں نے کہا مجھے تو سمجھا دو کہ کشمیر میں آخر کون سا آسمان گرا ہے، مسئلہ تو پہلے مجھے سمجھاؤ. آپ جتنے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو کشمیر کا مسئلہ معلوم ہے کہ کشمیر کا مسئلہ کیا ہے؟ معلوم ہے کیا ہے مسئلہ؟ خواہ خواہ قوم کو بیوقوف بنا کے اور اندھیر نگریوں میں ان کو مارے مارے گھسیٹنا. تو میں نے ان کو کہا کہ دریائے نیلم کے پل کا جو ڈاک تھا، اس پل سے جب میں گزر رہا تھا تو اس ڈاک پہ لکھا ہوا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے اور نیچے جناح صاحب لکھا تھا. اگر مسئلہ یہی ہے کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ سندھ اور پنجاب کے جو دو صوبے ہیں، جو پانیاں ان دو صوبوں کی زرخیز زمینوں کو سیراب کرتی ہیں ان کے سرچشمے کشمیر میں ہیں. اگر کشمیر انڈیا کے پاس جائے اور وہ ان پانیوں کو روک لیں تو ہمارے ملک کے دو صوبے یا تو چٹیل میدان بن جائیں گے یا ریت کے ٹیلے. تو پھر آپ بتائیں کہ یہ مسئلہ پاکستان کا ہے یا کشمیر کا؟ مسئلہ کس کا ہے؟ تو پھر پاکستان کا مسئلہ ہے تو پھر بسم اللہ بولو، ایک حلہ بولو، یا پاکستان چلا جائے گا یا کشمیر آ جائے گا. تو پھر کشمیری بیچاروں کا خون کیوں بہاتے ہو؟ وہ کس قصور میں؟ اور دوسری بات جو نعرہ لگایا جاتا ہے کشمیر بزور شمشیر،
اس کا پس منظر آپ کو معلوم ہے کہ کشمیر بزور شمشیر کس چیز کا؟ آپ کو معلوم ہے کہ جب نہرو کی گورنمنٹ تھی انڈیا میں اور غالباً پٹیل وزیر داخلہ تھا اور ہماری حکومت کا دعویٰ تھا 3 ریاستوں پر، حیدرآباد، جوناگڑھ، مناودر، ان 3 ریاستوں کے راجا مسلمان اور پبلک ہندو تھی۔ ان راجاؤں نے الحاق کا فیصلہ کیا تھا پاکستان کے ساتھ اور اس فیصلے کے مطابق ہم نے ان پہ دعویٰ کیا تھا۔ تو نہرو گورنمنٹ نے ہمارے گورنمنٹ کے پاس پیغام بھیجا کہ ان جزیروں کو سنبھالو گے کیسے؟ مغربی پاکستان الگ، مشرقی پاکستان الگ، مناودر الگ جزیرہ، جوناگڑھ الگ جزیرہ، حیدرآباد الگ جزیرہ، خشکی بھی ہندوستان کی، سمندر بھی ہندوستان کا، فضا بھی ہندوستان کا، ان جزیروں کو آپ کیسے سنبھالو گے؟ لہذا ان دعووں سے دستبردار ہو جائیں، کشمیر دینے کے لیے ہم تیار ہیں، جغرافیائی اعتبار سے بھی اور آپ کے ضرورت کے اعتبار سے بھی ہم آمادہ ہیں کہ کشمیر آپ کو دے دیں۔ تب جا کر ہماری حکومت نے یہ نعرہ ایجاد کیا کہ مناودر اور جوناگڑھ اور حیدرآباد کے راجا نے فیصلہ کیا ہے کشمیر بزور شمشیر۔ اب بتائیں کہ حیدرآباد کہاں گیا، مناودر کہاں گیا، جوناگڑھ کہاں گیا، کشمیر کہاں گیا؟ آپ بتائیں کہ یہ کشمیر بزور شمشیر کا یہ نعرہ جہاد ہے یا پانیوں کا مسئلہ جہاد ہے؟ اور پانیوں کا مسئلہ تو جرنیل صاحب نے سندھ طاس معاہدے کے روح سے ہندوستان کے ساتھ طے کیا تھا، پھر پانی کا جھگڑا کیا ہے؟ تیسری بات جو کہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ تقسیم ہند کا جو فارمولہ تھا وہ کشمیر میں اس پہ عمل نہیں ہوا ہے۔ اول تو یہ جاننا چاہیے کہ تقسیم ہند کا فارمولہ کیا تھا۔ تقسیم ہند کے فارمولے میں یہ تھا کہ 1941 کی جو مردم شماری ہے اس کے روح سے جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہ پاکستان بنے گا، جن علاقوں میں ہندوؤں کی اکثریت ہے وہ ہندوستان بنے گا۔ اب کوئی اس قوت سے پوچھے کہ یہ علاقہ کا جو لفظ ہے اس سے تمہارا مقصد کیا تھا؟ اگر علاقے سے تمہارا مقصد صوبہ تھا تو متحدہ پنجاب جو اب مشرقی اور مغربی پنجاب میں تقسیم ہے 1941 کے مردم شماری کے تابع متحدہ پنجاب میں 57.6% آبادی مسلمانوں کی تھی۔ تو پھر اس حساب سے پورا پنجاب پاکستان بننا تھا، تم نے تقسیم کیوں کیا؟ اور اگر علاقے کی اصطلاح سے تمہارا مقصد ضلع تھا تو گرداسپور کے پورے ضلع میں اکثریت مسلمانوں کی تھی، پھر ہندوستان کو دیا کیوں؟ اور اگر علاقے کی اصطلاح سے تمہارا مقصد تحصیل تھا تو گرداسپور اور بٹالہ دونوں تحصیلوں میں اکثریت مسلمانوں کی تھی، تو پھر یہ 2 تحصیلیں تم نے انڈیا کو دی کیوں؟ اور پھر طرفہ تماشا یہ کہ 14 اگست 1947 کو جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن تقسیم ہند کا اعلان کرتے ہیں اور اس کا نقشہ مرتب کرتے ہیں، آج بھی لائبریریوں میں وہ موجود ہے، اس نقشے اور اس اعلان کے روح سے گرداسپور کا پورا ضلع پاکستان میں ہے۔ 16 اگست 1947 کو 2 دن بعد گرداسپور کا پورا ضلع ہندوستان کو کس خوشی میں دیا گیا؟ کوئی بھی تو یہ جواب دے۔ آپ بتائیں کہ اس قسم کے سازشوں میں گھر کر بھی کوئی جہاد ہے؟
اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ تقسیم ہند کے بعد راجہ جو تھا ہری سنگھ، جو کشمیر کا راجہ تھا، اس کا جو سب سے پہلے معاہدہ ہوا ہے وہ پاکستان سے ہوا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ہمارے حکومت نے انگریز جنرل گریسی کو، جو چیف آف آرمی تھا اس وقت، کشمیر پر حملہ کرنے کا حکم دیا تو اس نے صاف انکار کر دیا، اور اس نے کہا کہ راجہ پاکستان سے معاہدہ کر چکا ہے، اگر اس میں نشیب و فراز ہے تو مذاکرات سے حل کرو۔ سیاسی زعماء میں ایسے زعماء تھے کہ جس نے حکومت کو مشورہ دیا کہ یہ غلطی نہ کرو، جتنے بھی مسائل ہے راجہ سے مذاکرات کے ذریعے حل کرو، ورنہ یہ بزدل شخص ہے، تم نے حملہ کیا تو یہ الحاق کا اعلان کرے گا انڈیا سے، اور پھر انڈیا کی فوجیں یہاں آ جائیں گی۔ لیکن جب فوج نے ہماری حکومت کی بات نہ مانی، یہ نہ ماننے کی عادت آج کی نہیں ہے، ابتدا کی ہے ہماری فوج کی، تو پھر مولویوں نے فتوی جہاد کے دیے اور قبائل میں لشکر تیار ہوئے، اور پھر حلا بولا۔ اور پھر جب حلا بولنا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ باولے کتے کو دم سے پکڑنا کوئی دانائی تو نہیں ہے کہ پھر پورا عمر اس کو چکر دیتے رہنا، ورنہ تو پھر تمہیں خود کاٹے گا۔ تو پھر باولے کتے کو گردن سے پکڑو، اور گردن اس کا یہ یہاں پہ شکرگڑھ تھا، اگر یہاں سے لشکر جاتے اور پٹھان کوٹ کا جو ایک راستہ تھا وہ کاٹتے تو انڈیا کا کوئی راستہ اس کے پاس تھا نہیں۔ مظفر آباد کی جانب سے دم سے پکڑنے کا کیا تک بنتا تھا؟ اور پھر جب قبائلی لشکر سری نگر میں داخل ہو گئے تو پھر جنگ بندی کا کیا تک تھا؟ پھر جب اقوام متحدہ میں مسئلہ چلا گیا تو پاکستان کے فریق بننے کا کیا تعلق؟ یہ ساری غلطیاں تم کرو اور پھر نام جہاد کا دو، پھر مولوی فتوے دیں۔ مولوی کو جب حالات کا پتہ نہیں ہے تو فتویٰ دیتا کیوں ہے؟ اور اگر فتویٰ حالات کا پتہ ہے تو پھر تجارت حکموں پہ کرتا کیوں ہے؟ کیا خدا کا خوف اس کو نہیں ہے؟ اور ایک دفعہ پارلیمنٹ